افغانستان سے مجھے پیغام آ گیا کہ کچھ عبرت تو حاصل کرو، ماریں گے تو یہی تبلیغی ماریں گے، یہی مولوی ماریں گے آپ کو، شکل مولوی کی ہوگی۔ اتنے علماء لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کسی ایسے گھر میں آ جاؤ ایسے جو غیر رہائشی ہے، جو کسی کی رہائشی نہیں ہے، نہ اس میں کسی کی بیوی رہتی ہے، نہ بیٹیاں رہتی ہیں، نہ وہ خود رہائش پذیر ہے، رفاع عام ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں آپ کی کوئی چیز رکھی ہو، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ جیسے مسجد ہے یا یہ ہے کہ فلاحی ادارے ہوتے ہیں، خانقاہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس میں داخل ہو سکتے آپ، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آگے کہتا ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکون، مسجد میں بھی آ جاؤ، نیت آپ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے جا رہا ہوں، لیکن مسجد میں آ کر مسجد کی گھڑی چوری کرتا ہے، مسجد میں آ کر کے اللہ مسجد کی دریاں چوری کرتا ہے، مسجد میں آ کر کے ماشاءاللہ آپ کو کیا بتاؤں، ظالم نے ظاہر یہ کیا، وہاں سے جا کر کے وضو بھی بنایا، اور بیکار قسم کے اس کے چپل بھی تھے، ہزاروں چپل یہاں پر باہر پڑے ہوئے، اپنے بیکار چپل پہن کر کے وضو بنا کر کے آ گئے، اور پھر یہ کہ اچانک نکلا، نماز پڑھ کر کے اچانک نکلا، بہترین قسم کا جوڑا چپل، بہترین قسم کا جوڑا پاؤں میں لگایا، کون جانتا ہے کہ اس کے چپل اپنے کیا تھے، کس کے چپل اس نے اٹھایا، یہ چپل اٹھا کر کے لے جا کر کے اس نے بیچ دیا، اور اس کے وہ پرانے چپل تو کسی کام کے نہیں ہے، دائیں پاؤں کا چپل الگ ہے، بائیں پاؤں کا چپل الگ ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر کے اپنے وہ چپل لے گئے اور اچھے چپل یہاں سے غائب کر دیے، موچیوں کے ساتھ اس کا ملنا، اتنے چپل لوگوں کے غائب، اتنے چپل لوگوں کے غائب، طلباء کے پیسے بھی غائب، یہ ادھر نہیں ہے، ہر مسجد میں، مسجد کے باہر ڈبہ لگا ہوا چندہ برائے مسجد، چندہ برائے مسجد، یہ کسی زمانے میں چندہ برائے مسجد ہوتا تھا، لیکن آج کل مسجد برائے چندہ، کسی زمانے میں ہوتا تھا چندہ برائے مسجد، اور آج کل مسجد برائے چندہ، کسی زمانے میں ہوتا تھا چندہ برائے مدرسہ، اب ہو گیا مدرسہ برائے چندہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان بننے سے پہلے مسجدیں زیر تعمیر، اب تک بھی وہ زیر تعمیر ہے، وہ مولوی بوڑھا ہو کر کے مر گیا، اس کا بیٹا بوڑھا ہو کر کے مر گیا، اس کا پوتا اب تک چل رہا ہے چندہ برائے مسجد۔ مدرسے 150 سال ہو گئے، 200 سال ہو گئے، مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ باہر ملکوں میں ماشاءاللہ خوب گھومتا پھرتا ہے، خود جو محتمم صاحب پرنسپل صاحب ہے، تو پرنسپل صاحب کا حال یہ ہے، کبھی یورپ کا علاقہ ہے، کبھی کہاں کا، کبھی کہاں کا، کبھی کہاں کا، بس مولوی صاحب تو خود ہے ہی نہیں ہے، وہ تو خوب گھومتا پھرتا ہے، باقی یہ ہے کہ چندہ برائے مدرسہ اور چندہ برائے مسجد۔ میں عرض کروں چندہ برائے مسجد نہیں ہے، مسجد برائے چندہ، مسجد بنائی ہے چندے کے لیے، لیکن اللہ کہتا ہے آپ کو مسجد میں پوچھے بغیر اجازت ہے، مسجد میں آپ جا سکتے ہیں، خانقاہ میں جا سکتے ہیں، اور مدرسے میں آپ جا سکتے ہیں، مدرسے کسی کی ملکیت نہیں، خانقاہ پیر صاحب کی ملکیت نہیں، اور اللہ آپ کو والا مسجد کسی کی ملکیت نہیں، یہ وقف کی چیزیں اس میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن واللہ یعلم ما تبدون، تم اپنے بزرگی ظاہر کرتے ہو خدا اس کو بھی جانتا ہے، وما تکتمون، اور جو چوری کے لیے جو تم مسجد میں جاتے ہو اس کو بھی خدا جانتا ہے۔ مسجد میں جا کر کے مسجد کی گھڑی چوری کر لی، مسجد میں جا کر کے مسجد کی دریاں چوری کر لی، مسجد کے جا کر کے مسجد کے قالین جا کر کے چوری کر لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ باور کریں یا نہ کریں، باتھ روموں میں جا کر کے پلاس ہے ان کے پاس، کیا ہے، وہ نل کے توڑ کر کے، نل کے کھول کر کے جیب میں ظالم کا برجا ڈال کر کے نکلتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، کبھی کوئی مولوی ہے پکڑا جاتا ہے، کبھی صوفی ہے، کبھی کوئی چرسی ہے، کبھی پتہ نہیں کیا ہے، کبھی کیا ہے۔ میں ابھی برطانیہ میں ایک جیل میں ہمیں لے گئے، اس جیل میں 1200، جیل کا جو گورنر تھا وہ ہمارے دوست ہیں، ہمیں لے گئے، اس میں 1200 بندے، 1300 بندے قید میں تھے، جیل میں تھے، 1213 میں، باقی مختلف ممالک کی پوری دنیا کے، لیکن یہ کہ اس میں سے 300 مسلمان تھے، 300 میں سے مبارک کو 250 صرف پاکستانی تھے۔ 300 مسلمان اس میں، اور 300 میں سے میں نے عرض کیا کہ مبارک ہو کہ 250 وہ پاکستانی۔ اور ایک ایئرپورٹ پہ ہمیں روکا انہوں نے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، وہاں کے مقامی لوگ، تاجر لوگ، بڑے لوگ، انہوں نے روک لیا ہمیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، ہمارے پاسپورٹ ادھر لے جا رہے، ادھر لے جا رہے، ادھر لے جا رہے، ارے بابا کیا ہو گیا بابا، ہم نے کون سا گناہ کیا، یہ تو ہے یار، یہ پگڑی ہے۔ تو آخر کار انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے لیے معاف کر لینا، معاف کر لینا،
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ سے کل جو ہے نا ہم نے 8 پاکستانی جعلی ویزا میں پکڑا ہے۔ ظالم زندہ باد۔ یہ ہمارے ایئرپورٹوں سے گئے کس طرح؟ یہ ہمارے ایئرپورٹوں سے گئے کس طرح؟ جہازوں میں۔ یہ کوئی معمولی ہاتھ ان کو داخل نہیں کرتا، جہاز میں نہیں بٹھاتا، بڑی طاقتیں ان کو بٹھاتی ہے، وہ بڑی طاقتیں ان کو بٹھاتی ہے۔ نہ ہماری کوئی مصنوع تیار کردہ کوئی چیز ہماری بکتی ہے باہر کے، اور عربوں میں مشہور ہے پاکستانی حرامی کبیر، عربوں میں تو مشہور ہے الپاکستانی حرامی کبیر، پرلے درجے کا حرامی ہے پاکستانی۔ تو ان کا تو قصور ہوگا، لیکن قصور ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور نہیں ہے کہ ہم نے کون سی کوتاہی کی ہے۔ اس لیے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، ایسے گھروں میں کہ غیر مسکونۃ رہائشی نہیں ہے، اور وہ رفاع عام والے، رفاع عام کے ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہ ہیں، ان میں داخل ہو سکتے ہیں آپ، لیکن اللہ جانتا ہے واللہ یعلم ما تبدون، خدا جانتا ہے جو آپ ظاہر کرتے، وما تکتمون، جو کچھ چھپاتے۔ آپ چوری کے لیے جا رہے ہیں یا یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس کو خدا بھی جانتا ہے، اللہ بھی اس کو جانتا ہے۔ مسجد میں لا کر قرآن پاک کے اندر رکھا، قرآن پاک کو یہاں سے اس کے صفحات کاٹ کر کے اتنا سا اس میں یہ ہے کہ اتنی جگہ بنا دی، اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس میں رکھا، اور بم رکھ کر کے پھر اس کو محراب کے پاس رکھا، اور رکھ کر کے پھر وہ نکل گیا، نماز پڑھ کر کے مولوی صاحب کے سامنے قرآن رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے بٹن دبایا، ڈز، قرآن بھی اڑ گیا، مولوی بھی اڑ گیا بخدا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں جمعہ نماز کے بعد دور دراز سے لوگ آتے ہیں، میرے سینے پہ بھی زخم ہے، میں جمعہ نماز کے بعد یہاں بیٹھ کر کے لوگوں سے ایک بندے سے میں ملتا تھا، ایک بندے سے ملتا تھا۔ مجھے علماء نے کہا کہ اللہ واسطے اس طرح ملنا چھوڑ دو۔ ایک مولوی صاحب، اس کے آگے میں مسجد میں، اس کی مسجد میں جگہ نہیں ہوتی تھی، طلبہ اس کے لیے مرتے تھے، طلبہ اس کے لیے مرتے تھے، وہ طلبہ آتے تھے، اتنے طلبہ، میں نے خود اس کی مسجد میں، وہاں میں نے مشکات کا درس بھی دیا، پشاور میں ہوتا تھا، پھر افغانستان چلا گیا۔ ایک آدمی لنگڑا آیا، پلاسٹک کا پاؤں ہے اس کا، میں مجاہد ہوں اور جہاد میں میرا پاؤں کٹ گیا ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرا آپ ہے حضرت، میرا آپ ہے حضرت۔ اس طرح کرتے کرتے مولوی سے سینہ ملایا، بٹن دبایا، ڈز، خود بھی اڑ گیا، مولوی صاحب کو بھی اڑا دیا۔ افغانستان سے مجھے پیغام آ گیا کہ کچھ عبرت تو حاصل کرو، ماریں گے تو یہی تبلیغی ماریں گے، یہی مولوی ماریں گے آپ کو، شکل میں شکل مولوی کی ہوگی۔ اتنے علماء مارے گئے، خدا ترسی ختم ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ مسجد میں تو اجازت نہیں ہے، ہر بندہ جا سکتا ہے، مدرسے میں ہر بندہ جا سکتا ہے، لیکن واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو ظاہر کرتے ہو خدا اس کو بھی جانتا ہے، وما تکتمون، جو چھپاتے ہو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔